ایک چیز کا خیال رکھیں ہمیشہ، ایک چیز کا خیال رکھیں. مثال کے طور پہ کسی بدعت میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ عمل بدعت ہے، ٹھیک، جو بھی معاشرے میں عام ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. چلیں میلاد کرنا بہت پرومیننٹ چیز ہے نا. میلاد کرنے کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے مینٹیلٹی؟ کیوں کرتے ہیں میلاد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جاتا ہے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے نا میلاد، اور تو کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی. اور پھر جو آپ اس کو اور سمجھتے جائیں، اچھا میلاد میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں جس سلام پڑھا جاتا ہے؟ اچھا بعض لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پلیز ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم اس لیے تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں، سب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے نہیں، وہ جو سب کھڑے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے. کوئی بھی رسم اپنے پیچھے ہمیشہ ایک عقیدہ لے کر آتی ہے، یاد رکھیں. یہ رسمیں ایسے ہی نہیں ہوتی. جیسے ابھی اس وقت موقع نہیں ہے، مثال کے طور پہ مائیوں کے اوپر دلہن کو پیلا جوڑا ہی کیوں پہنایا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسے ہی سبھی پہناتے ہیں تو ہم بھی پہنا دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس کا تعلق ہندو کلچر سے ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں، توبہ نعوذ باللہ، ہم ہندو کلچر کو تھوڑی فالو کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی پہن لیتے ہیں اس لیے کہ سب پہنتے ہیں. توبہ تم تو ہر بات کے اندر جو ہے وہ بال کی کھالی نکال لیتی ہو. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض لوگ سلام میں صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ سب کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم آڈ ون آؤٹ بن جائیں گے. یہی وجہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہوں پر خود آ سکتے ہیں جہاں جہاں سلام پڑھا جا رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں اس بدعت. نہ اس طرح سے صحابہ نے کیا کہ اول تو اسلام میں برتھ ڈے سیلیبریشن ہی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. اسلام میں سیلیبریشنز ہیں لیکن برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اب آپ اس بدعت کے اوپر سٹینڈ لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ بدعت ہے. اب کبھی بھی اپنے طور پر یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ اچھا میں چلی جاتی ہوں، آج میں میلاد میں جاؤں گی تو کل یہ درس میں آئیں گی نا، تو میں ایسا کرتی ہوں ان کے میلاد میں چلی جاتی ہوں تاکہ یہ میرے درس میں آئیں. یہ کبھی نہ کریں. حق اور باطل ہمیشہ واضح ہوتا ہے. حق جو ہے وہ باطل پر کمپرومائز نہیں کرتا صرف اس لیے کہ تاکہ باطل آ کر اس کی بات کو سن لے. جب آپ کو پتا چل گیا ایک چیز غلط ہے، آپ بہت ہی پیار اور محبت سے، چلیں آپ کی بہن میلاد پر آپ کو انوائٹ کر رہی ہیں، آپ بہت ہی پیار اور محبت سے کہیے میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے، اسکالرز اس کو بدعت کہتے ہیں، دین میں ایک نئی چیز کہتے ہیں، میں اس میں نہیں آ سکتی. کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو بڑے بڑے دلائل نہیں دینے آتے تو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خاموشی اور مسکراہٹ کافی ہے. خود اپنا ہیڈ کاؤنٹ کبھی اس چیز میں مت دیں. دوسرا، ایسے لوگوں کے ساتھ، جب کہ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو اگزامپل دی، آپ کی بہن ہے، آپ کی نند ہے، آپ کی مامی ہے، آپ کی چاچی ہیں، آپ ایسے لوگوں سے فزیکل ڈیٹیچمنٹ نہیں کر سکتے، رشتہ نہیں توڑ سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بدعت کرتی ہیں، او ہو کافر ہو گئی، کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہا تو ہماری مینٹیلٹی کس سے ملے گی؟ نہیں میں ایک شاباش خوارج سے ملے گی. صحیح. اب میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ وہ ٹرمز یاد رکھیں تاکہ کل کو جب آپ کی سراؤنڈنگ میں یہ آوازیں گونجیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہر غلطی کرنے والے کو کافر کہنا شروع کر دیا یا ہر کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر کہنا شروع کر دیا تو آپ کی مینٹیلٹی وہی ہوگی جو خوارج کی تھی. وہ بھی اسی ایکسٹریم پر گئے تھے، ریلیجیس ایکسٹریم پر گئے تھے. آپ نے یہ نہیں کرنا، کسی کو کافر نہیں کہنا. نہ ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں. کیا ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کہتے تو بڑا ہے. ادھر ہم سنتے ہیں قرآن کی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے منافقت کو ڈسکرائب کیا، اور ہمارے ذہن میں، زبانوں سے نہیں، ہمارے ذہن میں اپنی کوئی بہن، اپنی کوئی نند، اپنی کوئی کزن، بالکل ان کا حال بالکل ایسا ہی ہے. یہ آیت تو ان پہ فٹ کرتی ہے. کبھی اپنا چہرہ اور اپنی شکل نہیں آتی آنکھوں میں، نہیں آتی نا. نہ ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں. یاد رکھیں منافق بھی لیگلی مسلمان ہوتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایسے رشتہ داروں کا جو کہ آپ کے لیے اس وقت، اور آپ کو اس میں انوالو ہونے کی پراپر انویٹیشن اور دعوت بھی دیتے ہیں، آپ نے ان سے ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کرنی ہے، فزیکل ڈیٹیچمنٹ نہیں کرنی. انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر ان سے الگ ہونا ہے. انڈرسٹینڈنگ پہ لیول پر سمجھ جانا ہے کہ نہیں، میں نے وہ جو طریقہ پکڑ لیا جو حق کا طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات میں اسپیکولیشنز موجود ہیں کہ قرب قیامت کے قریب مسلمان جو ہیں وہ 70-71 فرقوں میں بٹ جائیں گے.
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں سے نجات پانے والا طبقہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. سمپلسٹ رول ہے. ہم اس میں کسی بحث میں نہ پڑیں کہ اس کی شروعات کس نے کی، میلاد کی یا قرآن خوانی کی یا کوئی بھی آپ بدعت ذہن میں لے آئیں. کہاں سے شروعات ہوئی، کتنے نیک انسان نے کی، کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے اولیاء اللہ تھے. forget about everything. بس ایک دلیل یاد رکھیں، میں اپنے آپ کو صرف اس عمل پر عبادات کے معاملے میں سٹک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ سے ثابت ہے. بس آئندہ کبھی آپ کو کوئی بدعت میں شامل ہونے کے لیے انسسٹ کرے، آپ اگر یاد کر سکتی ہیں تو ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ یاد کر لیجئے، ورنہ آپ اردو میں کہہ دیجئے ان کو کہ میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سن لی ہے اور میں اپنے آپ کو عبادات کے اندر اس چیز میں اور قرآن کے معاملے میں اور رسول اللہ کی تعلیمات کے معاملے میں اس چیز میں بس فکس کرنا چاہ رہی ہوں. تو حق پر قائم رہیں اور اللہ سے مدد مانگیں.